جب مسلمان ہو گیا اب تحقیق چھوڑ دے، اب عمل کرنا شروع کرے، اب نہ تفتیش کرے، اب روز حکمت نہ پوچھے، اب نہ روز کہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ کس طرح ہے، یہ کیوں کر ہے۔ ہمارے ہاں جو کام سب سے زیادہ ہونے لگا ہے وہ بحث ہے۔ اتنی ابحاث ہیں، اتنی بحث ہے، وہ آدمی جس کا بالکل کوئی تعلق نہیں اس شعبے سے، وہ بھی وہاں آ کر بحث کرتا ہے، اور ایسی عجیب و غریب لوگ بات کرتے ہیں کہ بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ نہ ان کی زبان سے نکل جائے جو انہیں ایمان سے خارج کر دے۔ یکم محرم سے 10 محرم تک چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ صدقات، خیرات، اہل بیت کا اسوہ حسنہ، ان کے طریقے اور ان کی تعلیمات پر بیان ہوتا، لیکن بحث ہی ہوتی ہے زیادہ تر۔ چاہیے تھا یکم ربیع الاول سے 30 ربیع الاول تک امت کھول کے درود و سلام پڑھتی، زیادہ سے زیادہ حضور کی سیرت بیان ہوتی، نبی پاک کے تذکار عام ہوتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت اداؤں کا، حسن و جمال کا ذکر ہوتا۔ بحث ہی ہوتی ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں چیز۔ بھائی تو کلمہ پڑھ چکا ہے، اب تو محبوب کا غلام بن گیا ہے، اب تو نبی کریم کا غلام ہے، اب تو نے غلامی کرنی ہے، اب تو نے غلامی کرنی ہے، غلامی کر توجہ کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک رنگ اور بھی دیا ہے۔ کچھ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تھی عید الاضحیٰ کے دن۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو کسی کا انتظار کرنا تو ضروری نہیں، لیکن کچھ صحابہ نے قربانی کر لی۔ رضا کس کی ہے؟ قربانی اللہ کی۔ قربانی کر لی صحابہ نے حضور سے پہلے۔ ہر آدمی عقل کے زاویے پہ دین کو تولتا ہے، کہتا ہے سیدھی سیدھی نماز پڑھو، یہ عشق رسالت کیا ہوا، یہ حضور کے نعرے کیا ہوئے، یہ میلاد کیا ہوا۔ او بھائی، اللہ کی عبادت کی۔ پھر آپ کے ذہن پر دستک دینا چاہتا ہوں، رب کریم کی رضا کے لیے جانور ذبح کیے، پر حضور سے پہلے کر لیے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو رب رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رسول سے آگے۔ اگر کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر قربانی بھی کرے تو رب قبول نہیں فرماتا۔ کوئی دیکھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے، حضور عید والے دن اشراق چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عبادت نماز پڑھنے کا نام نہیں، عبادت تو اللہ رسول کی بات ماننے کا نام ہے، بات ماننے کا نام ہے۔ جب وہ کہیں نماز پڑھو، جب وہ کہیں نہ پڑھو تو پھر نماز نہیں پڑھنی۔ اب زوال کے وقت کو بندہ کھڑا ہو کے کہے جی عبادت ہی تو کر رہا ہوں، تو بھائی اس وقت نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ آپ کو کہے کہ میں عصر کے فرض پڑھ کے نفل پڑھنے لگ جاؤں تو پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے منع کیا۔ تو عبادت تو بات ماننے کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید والے دن، دونوں عیدوں پر حضور اشراق چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عید کی نماز میں موجود تھے، آپ کا دور خلافت تھا کوفے میں۔ تو ایک شخص دوڑا دوڑا آیا تو اس نے آ کے نماز کی نیت باندھ لی، تو حضرت علی نے پیار سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا میاں یہ تم درست نہیں کر رہے، عید والے دن صرف عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد تم پڑھنا جو پڑھنا ہوا۔ کہنے لگا جی نماز ہی پڑھی ہے، کوئی غلط کام تو کیا نہیں جو آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے تلوار نکال لی، فرمایا نماز وہ قبول کی جائے گی جو نبی پاک کے فرمان کے مطابق پڑھی جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم غلام بھی ہو اور حکمتیں بھی پوچھتے ہو، تمہیں دلائل کی بھی ضرورت ہے۔ غلام تو غلامی کرتا ہے، غلام تو گردن جھکاتا ہے، غلام تو تابع داری کرتا ہے۔ غلام تھوڑا سا جو آدمی پڑھ گیا ہے، تھوڑا سا جس کو اردو صحیح پڑھنی آ گئی ہے، آپ یقین کریں وہ دین پر بحث کرنے لگا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ آپ سیاست کی بات نہ کیا کریں، تو میں نے کہا آپ سیاست دانوں کو بھی منع کر دیں، وہ بھی دین کی بات نہ کیا کریں، انہیں روک دو، چلو ہم بھی روک جاتے ہیں، وہ بھی اپنے شعبے میں رہیں، ادھر دخل اندازی نہ کریں۔ عجیب معاملہ ہے، جس آدمی کو بالکل خبر نہیں، میرے بھائی عقل تو الجھا دیتی، اور اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ یہ تو 100 بھیس بنائے گی، یہ تو تجھے وسوسوں میں ڈال دے گی، کوئی کام نہیں کرنے دے گی۔ یہ تجھے کہے گی کہ درود و سلام کا ثواب زیادہ کہ تلاوت قرآن کا زیادہ، یہ تو تجھے الجھا کے رکھے گی۔ کام کرنے والے کام کر گئے، عمل کرنے والے عمل کر گئے۔
غلام ہو کے، نبی پاک کا غلام ہو کے تجھے حکمت بتانا کوئی ضروری ہے کہ اس کام کا کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ میرا انڈسٹری والا، فیکٹری والا، چونکہ اس کا کام نہیں چل رہا بینک کے بغیر، تو وہ کہتا ہے مولانا سود کے بغیر نہیں کام چلتا۔ بھی تیرا نہ چلے لیکن تو لے نہیں سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے منع کر دیا ہے۔ تو اس دھندے میں کبھی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، نہ چلے، نہ نظام آگے بڑھے، نہ تیری معیشت ترقی کرے، لیکن وہ کام ہو نہیں سکتا جس سے محبوب نے منع کر دیا۔ تو غلام ہے، تو نے بات ماننی ہے، تو نے بحث نہیں کرنی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے غلام خریدنے۔ یا تو غلام حکمتیں پوچھتے ہیں، غلام بھی ہے اور دلیل بھی پوچھتا ہے، غلام بھی ہے اور بحث بھی کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل بازار گئے تو ایک غلام خرید کے لائے۔ جب گھر آیا نا، بڑی خوبصورت بات، توجہ کرنا، امام صاحب فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے یہ حجرے بنے ہوئے ہیں، کسی جو مکان تجھے اچھا لگے، تیری رہائش کے لیے صحیح ہو، وہ پسند کر لے۔ رو پڑا، کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ اشارہ کر دیں کہاں رہنا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے اس کی باتوں نے وجد دلا دیا، میری طبیعت اللہ اللہ کرنے لگی۔ تیسرا جملہ میں نے پوچھا تو کھائے گا کیا؟ تو کہتے ہیں اٹھ کے میرے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں نوکر ہوں، نوکر نوکریاں کرتے ہیں، اپنے کھانے پینے پہننے کا دھیان نہیں رکھتے، جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا، میں چپ کر کے کھا لیا کروں گا۔ راتی جاگیں تے شیخ صداویں تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 دیکھیں نا، یہ حضرت بابا صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں جو جس کو تو نے رکھا ہوا ہے نا پالتو کتا، تو ایک روٹی دیتا ہے اور دوسری وہ کتا مانگے تو اسے جوتے مارتا ہے۔ ایک روٹی کھا کے تو ایئر کنڈیشن میں سویا ہوتا ہے اور کتا کسی نالی میں سو جاتا ہے، اور تو سویا رہتا ہے، وہ ساری رات تیری پہرےداری کرتا ہے۔ جس کا تو مالک ہے، جس کا تو مالک ہے، تو اپنی دی ہوئی نعمت دیکھ اور پھر اس کا وفا کا رشتہ دیکھ تیرے ساتھ، تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا، تو اس کی دی ہوئی نعمتیں بھی دیکھ اور پھر اپنی وفا کا رشتہ بھی دیکھ۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں، وہ بازی لے گئے پھر بھائی۔ وہ ایک روٹی کھا کے اتنی محنت کرتے ہیں اور تو ساری نعمتیں ہڑپ کر کے بھی کہتا ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، کھا کے سارا کچھ کہتا ہو جی میرا جی ٹائم نہیں ملتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ سارا کچھ کھا کے بھی تجھے ٹائم نہیں ملا، وہ ایک روٹی کھا کے ساری رات تیرے لیے جاگ رہے ہیں۔ میرے محبوب کے غلاموں نے بحث نہیں کی۔ ادھر دیکھنا، کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب، کوئی شیخ الحدیث صاحب آپ سے کہیں کہ جناب تیاری کرو عمرے پہ جانا ہے، پھر ایئرپورٹ پہ وہ جا کے کہیں احرام باندھنے کے بعد کہ نہیں اب نہیں جانا، واپس چلو۔ چلے میں کسی بزرگ کی بات نہیں کرتا، ایجنٹ کئی دفعہ تیاری کرا کے نا وہ بندہ کھانے بھی کھلا لیتا ہے، دعوتیں بھی کئی دفعہ پھول بھی ڈال جاتے ہیں، اور اگر ایئرپورٹ پہ پتہ چلے کہ نہیں عمرہ نہیں کرنا تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میں ایسے بہت سارے احباب کو جانتا ہوں جو واپس گھر نہیں آتے، کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے تو گیا نہیں، پریشانی ہوتی ہے نا بھئی، وہاں سے واپس آ گئے، کتنا مشکل کام ہے یہ، کتنی آزمائش والا معاملہ ہے۔ بخاری شریف پڑھیے، 1500 کے قریب صحابہ ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا چلو عمرہ کرنے جانا ہے، احرام باندھ لیے، بخاری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حدیبیہ تک پہنچ گئے، وہاں جا کے قریش مکہ آ گئے، کہنے لگے نہیں عمرہ کرنے دیں گے، واپس جاؤ اگلے سال آنا۔ شرائط لکھی گئیں، طے ہو گئیں، اور شرائط میں ایک شرط اتنی سخت ہے کہ جو بالکل ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ ایک شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر مکے سے آئے گا تو مدینے والوں پر ضروری ہوگا اسے واپس کرنا۔ کوئی ان کے ظلم و ستم سے تنگ ہو کے مدینے آئے گا تو مدینے والے واپس کریں گے،
اور اگر کوئی مدینے سے مسلمان غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہے نا ظلم والی شرط؟ برابری پہ صلح ہونی چاہیے نا. لیکن میرے محبوب کو اللہ نے غیب کی کنجیاں عطا فرمائی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب نور نبوت سے دیکھ رہے تھے. اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ اس شرط نے دیا. وہ کس طرح کر کے؟ مکے سے جو مسلمان تنگ آ کے کافروں کے ظلم و ستم سے آیا کرتا تھا اسے پتا تھا مدینے میں حضور نہیں رکھیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ کر لیا, مکے میں رہ نہیں سکتا تھا. اور آپ بتائیے اگر یہ حضور وعدہ نہ کرتے تو کوئی مسلمان تھا جو حضور ہو اور وہ مدینہ چھوڑ جائے؟ ہر ایک نے قدموں میں رہنا تھا. اب وہاں رہ نہیں سکتا, یہاں حضور نے وعدہ کر لیا تو وہ صحابی کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتے تھے, اور جہاں بیٹھتے تھے سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر لیتے تھے. تو اس حکمت کے تحت حضور چونکہ نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ ویسے یہ میرے قدموں سے نہیں ہٹیں گے, اس پابندی کے سبب وہ اور شہروں میں بھی گئے اور کئی کئی قبیلے کئی شہر مسلمان ہوئے. اب یہاں ہوا کیا؟ یہ شرط لکھی جا رہی. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, کیا کریں؟ اتنی سخت شرائط طے ہو گئیں, لکھی گئیں. ابو سفیان لکھوانے آئے. جب طے ہو گئی نا باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان نے کہا عمرہ نہیں کرنا, واپس جائیں. احرام بندھے ہوئے ہیں, کپڑے لوگوں نے بیگ میں رکھے ہوئے ہیں, تیاری کر کے آئے. 1500 کے قریب سے آبا. مجھے بتلاؤ, یہاں تو لوگ کہتے ہیں وہ آپ نے کہا تھا تو کام نہیں ہوا لہذا ہم پیر بدلنے لگے ہیں, لہذا ہمارا نہیں تعلق آپ سے چل سکتا میاں, ہم اب چھوڑ رہے ہیں. آپ کے تو فلاں بزرگ نے یہ لکھا تھا تو وظیفہ پڑھا ہے تو کام نہیں ہوا تو جا رہے ہیں ہم. لیکن اتنی عقل کی گتھیاں سلجھاؤ گے تو یہ تو نفسیاتی مریض بنا دے گی عقل. اقبال رویا کرتے تھے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اے اللہ میری مدد کر, مجھے اب عشق والا بنا, جنون والا بنا. آپ کو وہ جن لوگوں نے خشک مذہب بتایا ہے نا, وہ آپ سے وہ کیف چھیننا چاہتے ہیں, وہ درد کی لذت لینا چاہتے ہیں, وہ آنسوؤں کا خراج آپ سے چھین لینا چاہتے ہیں. دوستو یاد رکھنا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ لفظ زرقانی کے ہیں بخاری کے نہیں, فرماتے ہیں سب سے پہلے حضور نے جب کہا نا کھول دو احرام واپس جانا ہے, کتنا مشکل ہے کام, اور کہا بھی حضور نے جب کہا نا کھول دو تو کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے, بڑا ہی مشکل تھا. لیکن جس ہستی نے سب سے پہلے اٹھ کے احرام کھولا وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر تو نے فٹافٹ کھول دیا, تو جناب ابو بکر کہنے لگے پریشانی والی بات کیا, حضور کے کہنے پہ باندھا تھا, نبی پاک کے کہنے پہ کھول دیا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اس سے کیا غرض ہے؟ حضور نے کہا تھا باندھ لو تو لہذا باندھ لیا, حضور نے کہا کھول دو تو لہذا. پڑھیے نا مشکات, نبی پاک نے سونے کی انگوٹھی پہنی, اگلے جمعے تمام صحابہ نے پہن لی. اللہ کے محبوب نے اس سے اگلے جمعے اتار دی, فرمایا اللہ نے مرد کے لیے سونا حرام کر دیا, تمام صحابہ نے اتار دی. کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا نقصان ہو گیا, کسی نے نہیں کہا کتنی مہنگی انگوٹھیاں بنوائی تھی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ آج کا مسلمان ہے جو عمل کرتے وقت 1000 دلیلیں پوچھتا ہے, 1000 حکمتوں کی طرف جاتا ہے. بھئی حکمت نہ بھی سمجھ میں آئے تو غلام کا کام غلامی کرنا ہے. اگر تیری چھوٹی عقل میں بات نہ بھی آئے تو غلام کا کام غلامی کرنا ہے, ڈیوٹی کرنا ہے. بخاری کے لفظ کیا ہیں؟ جناب عمر کہتے ہیں رام تو کھل گئے پر میرے اندر جو کیفیت تھی وہ بڑی عجیب تھی, میرا دل جو تھا وہ نہیں مانتا تھا. میں پریشان ہو گیا اور اس بات کو نہیں مانتا تھا کہ یہ کافر ایسا کر کس طرح سکتے ہیں کہ ہمیں دبا کے صلح کریں. فرماتے ہیں میں شدت عزم, سچے لوگ تھے نا تو سچی باتیں کرتے. کہتے ہیں میں شدت تکلیف میں محبوب کے خیمے میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں نا؟ حضور نے فرمایا ہاں. قرآن سچا ہے؟ بالکل. اسلام سچا ہے؟ بالکل. کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو کہتے محبوب مسکرائے, کہنے لگے عمر میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے, اپنی مرضی سے صلح نہیں کر رہا, اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. کہتے میں نے اگلے لفظ فوراً ادا کیے, یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا چلو عمرہ کرنے چلیں؟ کہا نہیں تھا. تو محبوب مسکرائے, فرمایا یہ تو کہا تھا عمرہ کرنے چلیں, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, کہا تھا کہ عمرہ کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کر لیں گے. فرماتے ہیں میری تسلی ہو جانی چاہیے تھی لیکن وہ ایک گھٹن تھی,
میں فوراً جناب ابو بکر صدیق کے خیمے میں گیا. جناب صدیق اکبر تشریف فرماتے, سلام کے بعد وہی جملے, وہی ترتیب. فرماتے میں نے بعد میں سوچا کہ ابو بکر تو بڑے شناسہ ہیں حضور کے مزاج کے, کہ لفظوں میں بھی فرق نہیں آیا. جب میں نے کہا نا ابو بکر یہ سچے رسول نہیں, کہنے لگے بالکل سچے. اسلام سچا نہیں, بالکل سچا ہے. قرآن سچا نہیں, بالکل سچا ہے. تو میں نے کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی جملے, وہی ترتیب, وہی انداز, وہی انداز. کہتے ہیں وہ بھی مسکرائے, میرے قریب آئے اور کہنے لگے عمر تجھے تیری مار ہوئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہی کہتے ہیں جس کا ان کا رب انہیں حکم ارشاد فرمایا. تو پریشان نہ ہو, وہی کہتے ہیں اس کا ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے. تو میں نے کہا ابو بکر انہوں نے کہا نہیں تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور نے فرمایا تو عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے, یہ کہا تھا عمرہ کریں گے, یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے. فرماتے میں واپس آیا, تھوڑی دیر گزری تو میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار ابو بکر صدیق کے تو جملوں میں بھی فرق نہیں آتا, ایسی فرما برداری, ایسی غلامی, ایسی غلامی. حکمتیں پوچھ رہے ہیں, سیمینار ہوتے ہیں. میں لاہور میں تھا تو مجھے ایک طالب علم کہنے لگا جی کچھ حکمتیں بتائیں, اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ تو میں نے کہا میاں چلیں کسی وقت موقع آئے گا تو بتائیں گے آپ کو. ویسے جو غلام ہوتا ہے نا اسے حکمت کا نہ بھی نہ پتہ چلے تو اس نے غلامی کرنی ہے, اس لیے کہ اس کی عقل چھوٹی ہے اور رب رسول کے ارشادات کی وسعت زیادہ ہے. کچھ ضروری ہے کہ تیری سمجھ میں آئے, ضروری ہے غلامی کریں, تابع داری کریں, بات مانیں. حضرت امام یوسف صالحی نے لکھا ہے, دیگر مشائخ نے اس کو نقل کیا. جب یہ صلح ہو رہی تھی نا تو ایک صحابی تھے, حضرت ابو جندل ان کا نام تھا. توجہ کرنا بات پر, ان کے والد نے نا انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا. اسلام ملا مفت میں, کسی بندے نے جد و جہد نہیں کی. اس لیے لوگ بہانے کرتے ہیں. ابھی فیصلہ نہیں کر پائے کہ نماز کب سے شروع کرنی ہے, رمضان سے کرنی ہے یا عمرے کے بعد کرنی ہے. ابھی تک تاریخیں دے رہے ہیں اللہ رسول کو, تاریخیں دے رہے ہیں, کہتے ہیں بس حج کر لوں پھر میں نیک ہی ہوں. اللہ رسول کو ٹائم دے رہے ہیں کہ فلاں دن سے شروع کر دوں گا. تاریخیں دی جا رہی ہیں ہمارے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں بندھے, ہاتھ بھی پیر بھی, اور جس کمرے میں والد اور بھائی نے باندھا تھا نا وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے روز, اور اتنا مارتے تھے کہ خون بہہ جاتا تھا. اور ان کی ضد کیا تھی؟ میں نے نبی پاک کے مدینے جانا ہے. اب تو خیر پیسہ زیادہ ہو گیا, اب تو مدینے جانے کے لیے بھی کوئی نہیں روتا, اب تو ٹکٹیں ہی بک ہوتی ہیں. رمضان کی ابھی سے کرا لو, ربیع الاول کی پہلے سے کرا لو, پیسے اب کوئی نہیں. پہلے لوگ وظیفہ پوچھتے تھے, رویا کرتے تھے, ایک تڑپ تھی, ایک درد تھا, ایک ذوق تھا. حضرت محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محلے کا ایک نوجوان کہنے لگا حضرت صاحب میری اماں پیسے بڑے جوڑتی ہے, مٹی کا گلہ, اس نے پرانے زمانے میں مٹی کے گلے ہوتے تھے, گلہ بنایا تو روز اس میں پیسے ڈالتی ہے, سکے, مجھے ضرورت ہے تو دیتی نہیں. تو حالانکہ پیار بھی بڑا کرتی ہے, تو آپ کی بڑی عقیدت مند ہے, کبھی ملاقات ہوئی تو کہنا مجھے ضرورت ہے, وہ لوٹا دوں گا واپس. حضرت شیخ الحدیث صاحب گلی سے گزر رہے تھے تو بوڑھی اماں لاٹھی کے سہارے چلتی جا رہی, دوڑ کے آئی, حضور السلام علیکم. فرمانے لگے اماں تو یہی مل گئی ہے, تیرا بچہ کہہ رہا تھا کہ پیسوں کی ضرورت ہے اور تیرا گلہ بھرا ہوا ہے تو دیتی نہیں, دے دے, اس کو حاجت ہے. تو فرماتے رو پڑی, کہنے لگی حضرت صاحب بچہ اسے کیا بتاؤں, میں نے بڑھاپے میں پیسے کیا کرنے, میں تو مدینے جانے کے لیے جمع کر رہی ہوں, اور میرا نا تھوڑا سا رہ گیا ہے, گلہ بھر گیا نا تو آپ سے کہوں گی کہ میرے لیے بھی کوئی ٹکٹ بنوا دو, چلو میں بھی مرنے سے پہلے ایک دفعہ دیدار کر لوں. فرماتے ہیں کہ میں کچھ ہی دنوں کے بعد حج پہ میرا سفر تھا, میں جانے لگا تو پھر دروازے پہ کھڑی تھی, کہنے لگی حضرت جی اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی, وہاں جاؤ تو ایک دفعہ دعا کرنا, لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے, ایک دفعہ دعا کرنا وہاں جا کے میری حاضری ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں میں وہاں واپس آیا, میں نے اس بوڑھی کو کبھی عرفات میں چلتے ہوئے دیکھا, کبھی منا میں چلتے ہوئے دیکھا, کبھی میں نے اسے جمرات پر رمی کرتے ہوئے دیکھا, کبھی میں نے اسے منا کے خیموں میں تلاوت کرتے دیکھا.
اور پھر جب میں پلٹ کے مدینہ شریف آیا تو میں نے اسے محبوب کی جالیوں کے سامنے کھڑے بھی دیکھا. کہتے اس انداز میں اس خاتون کو میں نے دیکھا. واپس آیا تو اس کا بیٹا مجھے ملنے آیا, میرے سینے سے لگا. تو میں نے کہا بیٹے تیری اماں نے جانا تھا تو مجھے بھی بتا دیتا, مجھ سے تو دعائیں کرا رہی تھی, بعد میں کو بندوبست ہوا. کہتے ہیں وہ چیخ مار کے رویا, کہنے لگا حضرت جی نہیں, جس دن آپ عرفات میں حج کر رہے تھے اسی دن تو میری اماں کا جنازہ تھا, اسی دن تو جنازہ اٹھا میری اماں. تڑپ تھی, ذوق تھا, شوق تھا. اب تو میرے بھائی پیسہ بہت زیادہ ہے, اب کہاں لوگ دعا کراتے ہیں, اب تو کہتے ہیں ٹکٹیں کنفرم ہیں. ہم مدینہ شریف سے نکل رہے تھے تو ایک ہی قافلے میں ایک بندہ رو رہا تھا, دوسرا اسے تسلی دے رہا تھا. تو مجھے میرا ایک دوست کہنے لگا لگتا ہے تسلی دینے والا کوئی امیر ہے جسے پتہ ہے کہ اگلے مہینے پھر آ جانا ہے, اور تڑپ کے رونے والا کوئی غریب ہے جسے پتہ ہے پتہ نہیں آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا. بھائیو, حضرت ابو جندل بندے ہوئے رسیوں سے, زنجیروں سے, باپ اور بھائی ڈنڈے سے مارتے, مدینے نہیں جانا. انہیں پتہ چلا کہ محبوب پاک آ گئے حدیبیہ تک. فرماتے میں نے اپنے سر کو مار مار کے کھڑکی کو توڑا, کسی طریقے سے میں کھڑکی پھلانگ کے زنجیروں سمیت میں حدیبیہ تک پہنچا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جب وہ آ رہے تھے تو جتنا وہ چل کے آ رہے تھے اتنی جگہوں پہ خون کی لکیر بھی بنی ہوئی تھی. اس درد سے وہ آئے اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے یوں ہاتھ باندھے, کہا محبوبہ مجھے لے جاؤ, ابا بڑا مارتا ہے, بھائی بڑے ظلم کرتا ہے, حضور یہ مجھے بڑی تکلیف میں رکھتے ہیں, روٹی کھانا وقت پہ نہیں دیتے, محبوب لے جائیں. اب حضور نے وعدہ کر لیا ہے جو مکے سے آئے گا لے کے نہیں جائیں گے. صحابہ فرماتے ہیں دل کر رہا تھا کہ ابھی حضور حکم کریں تو ہم ان لوگوں کے پرخشے بکھیر دیں, اتنا ظلم. فرماتے ہیں وہ رو رہے, مجھے بتاؤ ذرا کہ اس طرح کا منظر ہو اور اس طرح ہمارا کوئی بڑا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے, ہماری کیفیات کیا ہوں گی. ہم تو ذرا سی بات کہتے ہیں مولانا کھانستے نہیں صحیح, لہذا آج کے بعد جمعہ نہیں پڑھنا, یہاں میری مرضی کا خطبہ نہیں دیتے لہذا چھٹی ہے. وہ دیکھیں جی فلاں کو میں نے کہا تھا, ایک صاحب کہنے لگے جی میری فلاں جگہ بڑی عقیدت تھی, اب نہیں میں جاتا اس لیے کہ ایک دن میرے پاس سے گزر گئے, انہوں نے سلام ہی نہیں لیا. تو میں نے کہا میاں ہو سکتا ہے بیچارے کا بچہ بیمار ہو, انسان کی اعصابی پریشانیاں بھی تو ہوتی ہیں نا ذرا سی بات پر. وہ کسی شاعر نے بڑی عمدہ بات کہی تھی, اس نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کسی جگہ کوئی آزمائش آتی ہے, فٹافٹ ہم لوگ عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں. صاحبو سنو اور یاد رکھنا, حضرت ابو جندل کھڑے ہیں, یا رسول اللہ مجھے لے جائیں, اور کہتے ہیں اس درد سے وہ روئے کہ ہر آدمی کے آنسو نکل گئے. جب یہ بات ہو رہی تو ان کے والد بولے, کہنے لگے آپ نے وعدہ کر لیا نہیں لے کے جائیں گے, اب بتائیے. میرے محبوب اٹھے, آگے بڑھے, جناب ابو جندل کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تیری تھوڑی سی آزمائش اور باقی ہے, تھوڑی سی آزمائش تیری, تھوڑی سی آزمائش اور باقی ہے, تھوڑی سی. اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں, تے مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں, تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی پھر سکھ نو چلے ڈاواں. حضرت سنیے, حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب حضور گئے, تھپکی دی, فرمایا تھوڑی آزمائش تیری باقی ہے, تھوڑا سا صبر کر. کہتے ہیں یہ کہہ کہ حضور پلٹے تو محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو, حضور بھی رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو. حضور لوٹ آئے, ان کے والد نے گریبان سے پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کے کہنے لگے ان کے ساتھ تو جانا چاہ رہا تھا, جو تجھے لے کے نہیں گئے ان کے ساتھ. کہنے لگے ابا پیچھے ہٹ, چھوڑ پیچھے ہٹ جا, اور اس طرح کر اب تو میری زنجیریں کھول دے, اب تو میرے ہاتھ کھول دے اور مجھے بتا کس کمرے میں قید ہونا ہے. اب میں تیرا قیدی نہیں, اپنے نبی کے حکم کا قیدی ہوں, اب چھوڑ ذرا مجھے جانے دے, بتا کہاں قید ہونا ہے. محبوب نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی بات. اور کہا ابھی بھی. جناب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا تو ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے, میرا تو ایمان اور مضبوط ہوا ہے کہ ماں. تو اپنے دیکھیں نا, ہماری بے انتہا ابحاث نے ہمیں عمل سے دور کر دیا, ہم عمل نہیں کر پا رہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا مزاج یہ نہیں, حضور علیہ السلام کے غلاموں کا طریقہ یہ نہیں. انہوں نے کبھی نہیں دلیل پوچھی, کبھی نہیں حکمت پوچھی, کبھی نہیں کہا کیا ملے گا. یہ فضائل تو آج لوگوں کو قائل کرنے کے لیے سنائے جاتے ہیں,
جہاد کے فضائل، نماز کے فضائل، وہ اس طرف نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے حضور نے کہہ دیا پڑھنی ہے لہذا پڑھنی ہے. نبی پاک نے کہا عورتیں پردہ کریں گی تو لہذا بیویاں پردہ کریں گی. دیکھیں نا ہمارے ہاں بحث ہو رہی ہے، ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ داڑھی شریف کتنی رکھنی چاہیے، کس حد تک ہونی چاہیے. میں پرسوں ترسوں بخاری دیکھ رہا تھا، حضرت ابو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ نبی پاک ظہر اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ جناب خبیب کہنے لگے بالکل کرتے تھے. کہا آپ کو کیسے پتا؟ وہ تو آواز سنائی نہیں دیتی. فرمانے لگے میں پچھلی صف میں دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا اور میں نماز بھی پڑھتا رہتا تھا اور محبوب کا دیدار بھی کرتا رہتا تھا، اور میں حضور کی داڑھی کو ہلتے ہوئے دیکھتا تھا. نبی پاک کی داڑھی کو، داڑھی پوری ہو تو ہلتی ہے، چھوٹی ہو تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی. پوری ہو تو پھر ہی. اب اس پر بھی بحث ہے کتنی ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے. وہ میرا نعت خواں جو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، جو کہتا ہے کہ بس میں سب سے بڑا میں آؤ عشق کا جام پلاؤں آج آپ کو. وہ تو عشق کا جام پلانے آیا ہے، یہ داڑھی بھی رسول اللہ کے عشق کا جام ہے. اس پر بھی تھوڑی توجہ کر، یہ بھی کسی کو پلا. ساری زندگی ایسے ہی کام چلے گا، ایسے ہی نظام چلے گا. میں نبی پاک کے نام پہ جان دے دوں گا، قربانی دے دوں گا. بھئی آج تک تو نماز روزہ تو قبول کر نہیں سکا، پوری جان کیسے پیش کرے گا؟ اور پھر تجھے کہا تھا جب لاہور سے آ جا محفل میں تو تو نے پہلے کہا تھا اکاؤنٹ میں پیسے کراؤ. تو صاحب ابھی تک تو اتنا تو درگزر کر نہیں سکا کہ چلو اپنی گاڑی پہ بیٹھ کے آ جائے. تو جام کس طرح سے تو پلائے گا؟ باہر آ جائیں تو ہم آج سے اس اوہام پرستی سے نکلیں. دین دنیا میں عمل کرانے کے لیے آیا ہے، اور اگر ہم ضروری باتوں پر ہی عمل نہیں کر سکے، نماز روزے پر ہی، تو پھر ہم دین کو پارلیمنٹ میں کیسے نافذ کریں گے؟ اگر آج تک میں ہی قائل نہیں ہو سکا کہ میں دین پر پوری طرح عمل کروں، تو پھر میرے بھائی میں اپنے بادشاہ کو، اپنے حکمران کو کیسے قائل کروں گا؟ اس کو برا کہنے سے پہلے مجھے خود تو سوچنا پڑے گا کہ میرے جو رویے ہیں وہ دین کے عین مطابق ہیں، میری جو ترجیحات ہیں وہ دین ہے یا کوئی اور چیز ہے. میں بھی سامنے والے کی اصلاح کی طرف توجہ کرتا ہوں یا آنے والے نوٹوں کو گنتا ہوں کہ کتنے آ گئے کتنے پیچھے رہ گئے؟ میرا رویہ کیا ہے؟ اور پیرانے سلسلہ کو بھی تھوڑا سا سوچنا ہوگا، انہیں بھی خیال کرنا ہوگا کہ لوگ میرا طواف زیادہ کر رہے ہیں کہ رب رسول کا نام زیادہ لے رہے ہیں. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مرید بار بار سلام عرض کرنے آتا، بار بار. تو حضرت صاحب اس کو فرمانے لگے مجھے لگتا ہے میں تیرے اور اللہ رسول کے رستے میں رکاوٹ بن گیا ہوں، اس طرح کر اب مجھے بیچ میں سے نکال دے، اب تو ڈائریکٹ رب رسول کا ذکر کیا کر، کیونکہ میرا کام تجھے وہاں تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں نبی پاک کے نام پر زیادہ کیف آتا ہے یا مرشد کی منقبت پر زیادہ آتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اس لیے کہ بہرحال ہمارا سارا کچھ نبی پاک کے نام سے وابستہ ہے، بہرحال ہر چیز رسول اللہ کے نام سے وابستہ ہے. ہمیں اپنی ترجیحات صحیح کرنی ہوگی. ہم یہاں رات کو بچے کو لٹا کے جب بتاتے ہیں نا کہ میں نے تیرے لیے بڑی محنت کی، بڑے پاپڑ بیلے اور میں نے بڑا کچھ کیا، وہ اگر ساری کہانیاں ہم اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں تو ہم حضور کی عظمتیں بھی بچوں کو بیان کر سکتے ہیں. ہم صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے بھی سنا سکتے ہیں. اگر وہ باتیں سنانے کے لیے ہمارے پاس وکیبلری بھی ہے، سپیکنگ پاور بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر نبی پاک کا ذکر سنانے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یہ بھی ہمیں اپنی اولادوں کو، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا فرماتے ہیں گھر کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کے تو میں نبی پاک کے تذکرے سنا رہا تھا. ابا جب یہ کام کرتا نا، والد ایک بزرگ فرمایا کرتے، کسی نے کہا حضور بچوں کے دلوں میں عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ کہنے لگے اس طرح کہ کبھی کبھی تو رات کو رونے لگ جائے چارپائی پہ، تیرے بچے اپنی اماں سے پوچھیں کہ ابا کو کیا ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی درد ہے، تو پھر تیری ماں تیری بیوی اپنے بچوں کو بتائے کہ بیٹا تمہارے ابا کو کچھ بھی نہیں ہے، انہیں آج نبی پاک کا مدینہ یاد آ رہا ہے، آج ان کے اندر تڑپ ہے، ان کا دل کر رہا ہے مدینے پہنچ جاؤں. فرمایا بچے بھی سمجھیں گے یہ کوئی چیز ہے جس کے لیے رویا جاتا ہے، یہ کوئی تڑپ ہے. میں تو یہاں محفل سے جاؤں تو میرا بچہ پوچھے بڑا بیٹا کہ ابا کیسے آئے، تو میں کہوں یار بڑی پریشانی ہے، سویرے اٹھا گیا، بڑا مشکل ہے، تو وہ تھوڑی مولوی بنے گا، وہ کہے گا میرا ابا اتنی تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے یہ کام کرنے. اور اگر میں اسے کہوں کہ مجھے انہوں نے کرسی پہ بٹھایا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ایک بڑے نفیس انسان ہیں، انہوں نے یہ اعزاز دیا، خود نیچے بیٹھ گئے اور مجھے اتنا اعزاز دیا، اتنی محبت فرمائی دین کے نام پر، تو پھر اس کے دل میں بھی ایک کونے میں بات پیدا ہوگی مجھے بھی رسول اللہ کا دین پڑھنا چاہیے،
مجھے بھی اس طرف توجہ. ہم نے دین کو اس فضائل کے انداز میں کبھی سنایا نہیں. ہمارے لب و لہجے نے، باڈی لینگویج نے کبھی بتایا نہیں کہ ہماری دین سے وابستگیاں کس طرح کی ہیں. اپنے آپ کو سمیٹیں. ربیع النور شریف کے مہینے میں پکڑ لیں تسبیح ہاتھ میں. کوئی کہہ دے گا نا کہ تسبیح کیوں پکڑ لی، دکھاوا کر رہا ہے، تو کہنے دو. تسبیح ہوتی ہے تو ہلتی بھی رہتی ہے، اور جب ہلے گی تو درود و سلام بھی جاری رہے گا. پڑھ کے سنائیں اپنے بچوں کو نبی پاک کی نعتیں. جناب عباس فرماتے ہیں میں گھر میں حضور کے تذکرے بیان کیا کرتا تھا، آج بھی میں سنا رہا تھا. مجھے کیا خبر کہ دروازے پہ نبی پاک بھی کھڑے ہیں. حضور بھی تشریف فرما تھے، سن رہے تھے. فرماتے ہیں بات مکمل ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو اللہ کی ساری رحمتیں دروازے پر موجود. ساری رحمتیں، سارا کرم. یا رسول اللہ آپ؟ تو محبوب نے فرمایا چچا کیا بیان کر رہے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں اپنی اولاد کو بتا رہا تھا. حضور فرمانے لگے سن لیا میں نے. پہلے پوچھا پھر فرمایا سن لیا. فرمایا میں نے سن لیا تھا، تم سے تصدیق چاہتا تھا. فرمایا تیرے اس عمل سے اللہ بھی راضی ہوا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے. اور حلت لکم شفاعتی، یہ کام کر کے تم نے میری شفاعت اپنے حق میں جائز کر لی ہے. اب میں تمہاری سفارش کروں گا، اپنے گھروں میں دین لے کر کے آؤ. اپنے بچوں کو ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا. بات تھوڑی سخت ہے لیکن عجیب بات ہے نا، عجیب معاملہ ہے نا. یہ عجیب مسئلہ ہے نا کہ بہت خاندان کے فضائل سنانے ہوں تو 1.5 گھنٹے کا میرے پاس مواد ہے کہ میری برادری کتنی شان والی ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ چلو نبی پاکی کو نعت پڑھو تو میں کہوں مجھے شرم آتی ہے، یہ نہیں مجھ سے ہوتا. حضور کے کو فضائل بیان کرو تو میں کہوں نہیں، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، یہ تو نعت خواں کرے گا. تو یہ اب سوچنا ہوگا مجھے کہ مجھے اپنے بڑوں کی بات کرنی تھی تو میرے پاس بہت سارے دلائل تھے، بڑی ساری باتیں تھی. دادا کا حلقہ بڑا وسیع تھا، پردادا کا ڈیرا بڑا تگڑا تھا. یہ ساری باتیں ہمیں یاد ہیں. تو میرے بھائی یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کی عظمت کیا ہے، حضرت آمنہ کا وقار کیا ہے، جناب عبداللہ کی عظمت کیا ہے. اپنے بچوں کو اس کام پہ لگائیں. بڑے سیاسی جلوس نکلتے ہیں اور بڑا رئیس آدمی اپنی بڑی پراڈو لے کے جلوس میں جاتا ہے. پتہ تو تب چلے گا نا جب کل 12 ربیع الاول کے جلوس میں بھی میری پراڈو جائے گی. پتہ تو تب چلے گا نا کہ جب میں نے اپنے سیاسی لیڈر کا نام تو پورے القابات کے ساتھ لیا، شہید جمہوریت تو قائد عوام. تو پتہ تو تب چلے گا نا جب کل 12 میلاد کے جلوس میں بھی میرا گلا یا رسول اللہ کی بات سنائے گا اور نبی پاک کا تذکرہ بھی اسی وارفتگی کے ساتھ میں کروں گا جس وارفتگی کے ساتھ میں نے تھوڑے ہی دن پہلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا. آؤ لوٹ آؤ. بڑی بے چینی ہے، کروڑوں روپیہ تجوریوں میں بھر کے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی. ہم بڑے بے سکون لوگ ہیں، ہم بڑے دکھی ہیں، بڑی آزمائشوں میں ہیں. ہمیں اتنی وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اتنی کمزوری آ گئی ہے جو کبھی صاف نہیں ہو سکے گی. آؤ واپس لوٹ آئیں، دروازہ رسول پہ جھکیں، نبی پاک کا ذکر کرنا شروع کریں، حضور کے تذکروں سے دلوں کو آباد کریں. اپنی آنے والی نسلوں کو نبی پاک کا پیغام محبت دے جائیں. انہیں اگر فیکٹری چلانا صحیح آتی ہو تو انہیں میلاد منانا بھی صحیح آنا چاہیے، انہیں نعت پڑھنا پڑھانا بھی صحیح آنا چاہیے. دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے. دوران گفتگو جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.